تقیم پر. اسی طرح ایک بار ابو لہب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی بے ادبی کی. ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تیرا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے, دستے مبارک بلند فرماتے. ابو لہب نے کہا تیرا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب. میرے محبوب کے ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے. فرمایا تبت یدا ابی لہب, ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے. میرے محبوب کے ایک ہاتھ کو کہتا ہے ابو لہب تیرے تبت یدا ابی لہب, ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے. تب اور ٹوٹ گئے. یہ تو کہتا ٹوٹے, اللہ فرماتا تیرے ٹوٹے اور ٹوٹ گئے. پوری سورہ لہب ابو لہب کی مذمت میں نازل فرمائی. ایک بار یوں ہوا کہ کئی دن تک وحی نازل نہ ہوئی, جبریل نہ آئے. کافروں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہ پوچھتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتہ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا نہیں آیا. وحی نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا نہیں آئی. کافروں نے کہا ودع محمدن ربہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا. کافر کہنے لگے وکلا, اور مکروہ جانا ہے. یہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کو آپ اچھے نہیں لگے, تمہاری دوستی اللہ کو اچھی نہیں لگی, اس لیے اس نے تمہیں چھوڑ کر کسی اور کو دوست بنا لیا. کافروں نے یہ کہا. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مقدس پر, قلب اطہر پر یہ باتیں تکلیف تو دیتی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عادت کریمی ہے, برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. اب کافروں نے مذاق بنا لیا, معاذ اللہ چھیڑتے, طنز کرتے, کہتے ودع چھوڑ دیا, کلا مکروہ جانا, تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا. جبریل آئے, وحی آئی, قرآن کی آیتیں آئیں. اللہ نے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا, پیارے مجھے تیرے رخ روشن کی قسم. والضحی پیارے مجھے تیرے رخ روشن کی قسم. واللیل اذا سجا, اور یہ زلفیں جب چھا جائیں, ان پیاری زلفوں کی قسم. اللہ نے قسم کے ساتھ ذکر کیا. حالانکہ اللہ قسموں کا محتاج نہیں, لیکن فرمایا مجھے پیارے تیرے رخ روشن کی قسم, تیری زلفوں کی قسم. اب آگے جواب آ رہا ہے, فرمایا ما ودعک ربک, تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا, نہیں چھوڑا. وما قلا, اور مکروہ بھی نہیں جانا. نہ تو چھوڑا ہے نہ مکروہ جانا ہے. پیارے نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہ مکروہ جانا. کافر جھوٹ بولتے ہیں کہ تجھے چھوڑ دیا, پیارے تجھے نہیں چھوڑا, تجھے مکروہ نہیں جانا. غور نہیں کرتے اس سورت کے پہلے الفاظ پر. والضحی کے ساتھ آغاز کیا. یہ سونے یہ چہرہ ہے چھوڑنے والا, یہ چہرہ ہے چھوڑنے والا, ایسا چہرہ کائنات میں ہے ہی نہیں. پیارے تجھے کہاں چھوڑیں گے, تجھے کہاں مکروہ جانیں گے. نہیں تجھے چھوڑا, تیرے چہرے کی قسم تجھے نہیں چھوڑا, تیری زلفوں کی قسم تجھے نہیں چھوڑا. پیارے تجھے مکروہ نہیں جانا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, تیرے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہی آئے گی. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر آئے گی. اور بہتری, ہر آنے والی گھڑی کی بہتری کیا ہے؟ ذکر بھی بڑھے گا, شان بھی بڑھے گی, رتبے بھی بڑھے گے, درجے بھی بڑھے. اب ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر. پچھلی گھڑی کیا ہے؟ سب سے پہلی گھڑیوں کی طرف اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ عالم ارواح کا وہ منظر نظر آئے قرآن کی آیتوں میں. اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا, نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. انبیاء کے اس مقدس اجتماع میں رب کائنات نے محبوب کا میلاد پڑھا. میلاد اسے ہی کہتے ہیں نا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو.
اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اجتماع میں عالم ارواح میں مقدس روحوں کو جمع کیا، طیب و طاہر روحوں کو جمع کیا، اور وہاں محبوب کا میلاد پڑا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، محبوب یاد کرو وہ وعدہ جو اللہ نے لیا تھا، میثاق النبیین، جو نبیوں سے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس وہ رسول آ جائے، مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا۔ جب وہ پیارا رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اللہ نے فرمایا تم ضرور ان پر ایمان بھی لے آنا، ان کی مدد بھی کرنا، ان پر ایمان اور مدد کرنے کا وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد لیا، اب جب نبیوں کی روحوں کو اللہ نے نبیوں سے فرما دیا کہ تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے، میرا رسول آ جائے تو اللہ کا فرما دینا ہی کافی، لیکن تاکید محبوب کی بات ہے نا، فرمایا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ مان تو سب نے لیا، اقرار بھی کروایا۔ اب نبیوں سے اللہ فرمائے، نبی تو مانیں گے، اللہ نے فرمایا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، بولے ہم اقرار کرتے ہیں۔ اقرار کروایا، زبان سے کہلوایا، یعنی یوں اقرار کہلوایا گیا۔ اب اقرار کروا کے اللہ نے فرمایا فشہدوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ یہ محبوب کی بات ہے نا۔ اب الست والی معاملہ جو تھا نا، اللہ نے فرمایا الست بربکم، اس میں سارے ہی تھے، اپنے بیگانے سارے ہی، لیکن جب محبوب کے میلاد کی بات آئی تو ناپاکوں کو آنے کی اجازت ہی نہیں، صرف طیب و طاہر پاک روحوں کو جمع کیا۔ فرمایا کہ محبوب کی یہاں اقرار، اور وہاں کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، بولے کیوں نہیں؟ لیکن یہ بات آئی محبوب کی، اقرار کروایا، وعدہ لیا، اقرار کروایا، اور فشہدوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی تم پر گواہ ہوں، وَأَنَا مَعَكُمْ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں محبوب کا ذکر انبیاء کے اجتماع میں کیا۔ اللہ نے محبوب کے نور کو بنایا، درود بھیجا، فرشتوں کو پیدا کیا، درود بھیجنے لگے، انبیاء کو بنایا، وہ اللہ کے محبوب پر درود بھیجنے لگے، ذکر کرنے لگے۔ یہ فرمایا پچھلی گھڑی سے ہر آنے والی گھڑی بہتر آئے گی، تو ان کے چرچے تو اس وقت سے ہو رہے ہیں، اب ہر آنے والی گھڑی چرچا بڑھے گا، ذکر بڑھے گا، شان بڑھے گی، آپ کا تذکرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ ذکر کی بلندی ہے، یہ شان کی جو ہے نا وہ مقام کی بلندی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر ولید بن مغیرہ نے کہا تھا، بیٹھ جائے، کونے پر چلے، مجھے عادت نہیں، عجیب سا لگ رہا ہے، ذہن بندے کا فریش نہیں ہوتا، توجہ بڑھتی، صلو علی الحبیب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک موقع پر ولید بن مغیرہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، معاذ اللہ، جنون آ گیا ان کو، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم 29 پارے میں یہ سورت ہے، سورہ قلم نازل فرمائی، جواب اللہ دے رہا ہے، یہ شان محبوب کی۔ اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔
اللہ نے فرمایا مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔